نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ کہہ دیجیے اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کریں گے اور تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والے بے حد مہربان ہیں۔ اس آیت سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سمجھ آ رہی ہے۔ ہم جشن عید میلاد النبی کیوں نہیں مناتے؟ اس لیے کہ جشن عید میلاد النبی کے بارے میں دعویٰ یہ کیا گیا کہ یہ بدعت حسانہ ہے۔ یہ جشن عید میلاد النبی ہم کیوں نہیں مناتے؟ اس کی وجوہات میں سے 25ویں وجہ ہے کہ اس کو بدعت حسانہ کہا جاتا ہے۔ دیکھو بھی یہ بدعت حسانہ ہے تو بدعت سیئہ وہ بری ہوتی ہے اور حسانہ اچھی ہوتی ہے، لہذا ہم جو دعویٰ ہے جن لوگوں کا وہ کہتے ہیں کہ اس لیے ہم بدعت حسانہ سمجھتے ہیں، اس لیے ہم جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ آئیے قرآن و سنت سے ہم جائزہ لیتے ہیں، کیا بدعت حسانہ کا اسلام کے اندر کوئی تصور ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ کے اندر پڑھا کرتے تھے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر بدعت گمراہی ہے۔ کل کا معنی کیا ہے؟ کل واحد یعنی ہر ایک، کل بدعت ضلالہ ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار اور ہر گمراہی جہنم میں پہنچانے والی ہے۔ تو یہاں پہ حسانہ سیئہ جو بھی بدعت ہے ساری اس میں آ گئی ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے، بدعت کی تقسیم کرنا کہ یہ حسانہ ہے، یہ سیئہ ہے، یہ اچھی ہے، یہ بری ہے، یہ تقسیم کرنا بھی از خود بدعت ہے۔ بدعت حسانہ تو دور کی بات، جو آدمی اس کو تقسیم کرتا ہے یہ حسانہ ہے یہ سیئہ ہے، یہ تقسیم کرنا بھی از خود بدعت ہے۔ اس کا بدعت کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ رہی یہ بات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 20 راتیں تراویحوں کا اہتمام کیا، اور آپ نے جب دیکھا کہ قاری ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ لوگوں کو نماز تراویح پڑھا رہے ہیں، تو آپ نے اس وقت کہا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ لفظ بولا کہ یہ اچھی بدعت ہے، یہاں سے بدعت حسانہ نکالی جاتی ہے۔ یاد رکھیے شارحین حدیث کا اس مسئلے پر اتفاق ہے کہ اس سے مراد لغوی ہے۔ پہلے باقاعدہ جماعت کا اہتمام نہیں تھا، اب جماعت کا اہتمام جس کی اصل آپ کے دور میں موجود ہے، آپ نے 3 دن جماعت کروائی، آگے اس کی وجہ بیان کر دی کہ کہیں تم پہ فرض نہ ہو جائے، تمہارا ذوق اور شوق دیکھ کے آپ نے اس کی وجہ بیان کر دی جو 3 دن جماعت کروائی ہے۔ اس کے بعد جماعت کا سلسلہ نہیں تھا، لوگ الگ الگ پڑھتے تھے۔ اب لوگوں کو جماعت کے لیے جمع کرنا، یہ جمع کرنا کیونکہ اب فرض کا خطرہ نہیں، وہ آپ کی زندگی کے ساتھ تعلق تھا، آپ کی زندگی کے بعد ختم ہو گیا۔ جب آپ کی زندگی کے بعد وہ سلسلہ ختم ہو گیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم دیا کہ 20 راتوں تک تم لوگوں کو نماز تراویح پڑھاؤ، 8 رکعت اور 3 وتر، یہ انہوں نے حکم دیا۔ تو یہ لغوی اعتبار سے لفظ بولا گیا ہے، تمام شارحین حدیث نے اس کا معنی یہی کیا ہے، یہ لغوی اعتبار سے ہے، ورنہ اس کو بدعت کہیں گے تو نعوذ باللہ۔ حضرت عمر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بدعت کے بارے میں علماء کا یہ موقف ہے کہ بدعت حسانہ ہو سیئہ ہو، بدعت ہوتی بری ہے، حسانہ کا تصور ہی نہیں ہے۔ حسانہ بدعت کا کوئی تصور نہیں اسلام میں، بدعت ہوتی سیئہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کام نیا ہو، کام گھڑا ہو، اور کام جو ہے نا اپنی طرف سے بنایا گیا ہو اور وہ اچھا ہو جائے۔ اچھا کام وہ ہے جو سنت کے مطابق ہے، اچھا کام وہ ہے جو شریعت کے مطابق ہے۔ جو کام سنت اور شریعت کے مطابق نہیں، وہ اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں اچھائی نہیں، اچھائی سنت میں ہے، شریعت کی پیروی میں ہے۔ اس لیے بدعت حسانہ کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس لفظ سے جو دلیل پکڑتے ہیں بدعت حسانہ ثابت کرتے ہیں، وہ ظلم کر رہے ہیں۔
اور وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کل قیامت والے دن کیا جواب دیں گے؟ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ ہر خطبے کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ بتاتے رہے ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس لیے بدعت کی یہ تقسیم یہ بھی آج خود بدعت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں صحیح معنوں میں سنت کا پیروکار بنائے، بدعت سے محفوظ فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ ایک مسلمان اور مومن کو اس بات کا پابند کر دیا گیا ہے کہ وہ جو بھی عمل کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کرے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کرے۔ اور دوسری بات فاتبعونی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں کرے، یعنی مسلمان کا ہر عمل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی روشنی میں ہونا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ مسلمان کو پابند کر دیا، نماز پڑھنی ہے آپ کے طریقے کے مطابق، صلو کما رأیتمونی اصلی، وضو کرنا ہے آپ کے طریقے کے مطابق، تیمم کرنا ہے آپ کے طریقے کے مطابق، حج کرنا ہے آپ کے طریقے کے مطابق، عمرہ کرنا ہے آپ کے طریقے کے مطابق۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے خذوا عنی مناسککم، لوگو مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ تو آپ نے لوگوں کو حج کے طریقے سکھائے اور اسی طرح جتنے بھی عمل کرنے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اور اطاعت میں کرنے ہیں۔ اگر آپ کی اطاعت اور اتباع کسی عمل میں نہ ہوگی تو وہ عمل صالح نہیں بن سکتا۔ صالح عمل ایمان کے ساتھ نیک عمل کا، صالح عمل کا مطالبہ کیا گیا۔ صالح عمل کون سا ہوتا ہے؟ صالح عمل وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، وہ عمل ہوتا ہے صالح۔ اور جس میں اللہ کی رضا نہ ہو وہ ریاکاری ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ ہو وہ عمل بیکار اور فضول ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ یہاں جشن عید میلاد النبی ہم کیوں نہیں مناتے؟ اس لیے کہ جشن عید میلاد النبی شروع سے لے کے آخر تک اس میں جتنے بھی عمل کیے جاتے ہیں سارے کے سارے گھڑے گئے ہیں، اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ جلوس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے، نہ ان جھنڈیوں کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے، اور نہ ہی ان گلیوں بازاروں کو روشن کرنا یہ اسلام کا کوئی حصہ ہے، اسلام کا کوئی دروازہ ہے، اور نہ ہی 12 ربیع الاول کو صبح مسجد کے اندر پروگرام کرنا اور اچانک جو نا کھڑے ہو جانا، آ گئے سرکار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، اس طرح کے نعرے لگانے کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے ایسا کیا ہو، یہ کوئی بات ثابت نہیں۔ جتنے افعال جشن عید میلاد النبی کے موقع پہ کیے جاتے ہیں کوئی ایک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ پھر ایسے موقع پہ قیام کیا جاتا ہے، وہ صبح جب پروگرام کر رہے ہوتے ہیں اچانک سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ یعنی جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے مروجہ ہمارے معاشرے میں جتنے بھی کام موجود ہیں کسی ایک کا وجود بھی اسلام کے اندر نہیں، اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ نہ اطاعت رسول ہے نہ اتباع رسول ہے، اطاعت رسول اور اتباع رسول کے ساتھ ایسی چیزوں کا تعلق نہیں ہے۔ وہ بالکل اطاعت واضح ہے، اتباع واضح ہے، آپ کا ہر عمل واضح ہے۔ یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اور کوئی مائی کا لال یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہم جشن عید میلاد النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں مناتے ہیں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم جشن عید میلاد النبی منو عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں مناتے ہیں اور آپ کی سنت کے مطابق مناتے ہیں، کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، عام مسلمانوں کو میں مخاطب کرتا ہوں، آپ سوچئے، کوئی آپ کسی مولوی صاحب سے پوچھئے یہ جتنا عمل کیا جا رہا ہے جشن عید میلاد النبی میں یہ اتباع نبوی سے ثابت ہے، اطاعت نبوی سے ثابت ہے؟ یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے اس کا اتباع نبوی کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ کوئی ایک عمل شریعت سے ثابت ہو؟ کوئی ایسی بات نہیں۔ ساری چیزیں گھڑ گھڑ کے اس کو جشن عید میلاد النبی کا حصہ بنا دیا گیا۔
تو میرے بھائیوں شریعت کے باقی سارے احکام واضح ہیں، اور یہ صریحاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، اس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، آپ کی اطاعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، آپ کی اتباع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ سارے کا سارا گھڑا ہوا عمل ہے۔ اس لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنے اور اپنے رسول کی اطاعت اور رسول کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔